بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے تیسرے باب کے پہلے حصے کے چوتھے سبق یعنی غزوہ تبوک کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر وہ اضافی معلومات جو کتاب سے ہٹ کر ہیں آپ لکھیں گے پیپر میں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی یہ MCQs ہیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع تبوک نام ہے چشمے کا۔ نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گھر کا سارا سامان۔ نمبر 3، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو ذمہ داری سونپی گئی اہل بیت کی حفاظت کی۔ نمبر 4، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس زاد راہ کی شدید قلت تھی۔ نمبر 5، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول ہوئی سچ بولنے کی وجہ سے۔ دوسرا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خدمات انجام دیں؟ جواب سب سے پہلے ہیڈنگ لگا لیں، غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کے لیے ساز و سامان فراہم کیا۔ اس موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، آج کے بعد سے عثمان کو کوئی بھی برا عمل آخرت میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3701۔ تو یہ جو ہے یہ کتاب سے نہیں ہے، یہ الگ سے ہے، اس لیے میں نے اس کا کلر چینج کر دیا ہے تاکہ واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین نے کس طرح اسلامی لشکر کی تیاری میں مدد کی؟ جواب، غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین کی مدد، یہ ہیڈنگ لگا لیجئے گا، ہیڈنگ لگایا کرے، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اسلامی لشکر کی مالی مدد کی۔ اس سلسلے میں خواتین کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ مسلمان خواتین نے ہار، چوڑیاں، یہ 2 بار لکھا ہوا ہے، جھمکے اور دیگر زیورات کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی راہ خدا میں دیے۔ تیسرا سوال ہے، غزوہ تبوک میں منافقین کس طرح بے نقاب ہوئے؟ جواب، جب پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے حامیوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ اتنی گرمی میں حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81۔ تو یہ بھی کتاب سے ہٹ کر ہے۔ تو اس طرح کی معلومات جب آپ شامل کریں گے پیپر میں، امتحانات میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔
تیسرا سوال ہے تفصیلی جواب نہیں، اس میں ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی سوال ہے۔ سوال ہے غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب، تو سب سے پہلے سینٹر میں آپ ہیڈنگ لگائیں غزوہ تبوک، تھوڑا سا پرومیننٹ کر کے لکھیں، واضح لکھیں، مارکر سے لکھیں۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ تبوک دراصل مدینہ سے دمشق کے راستے پر واقع ایک مقام کا نام ہے، چونکہ اس علاقے میں موجود ایک چشمے کا نام تبوک تھا، اس لیے اس غزوے کو تبوک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سخت جنگ تھی کیونکہ مسلمانوں کا مقابلہ دنیا کی ایک مضبوط اور طاقتور قوم یعنی رومیوں سے ہو رہا تھا۔ شام کے تاجر مدینہ منورہ میں آئے تو بتایا کہ رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بنایا ہے، اس لشکر کو بادشاہ روم ہرقل کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری ہیڈنگ لگا لیں سخت موسم، یہ سائیڈ میں لگا لیں۔ غزوہ تبوک مسلمانوں کو سخت موسم میں درپیش آیا۔ سخت گرمی تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، پھلوں کے پکنے کا موسم چل رہا تھا، اس لیے گھروں سے نکلنا انتہائی مشکل تھا۔ ایسی سخت صورتحال کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تیار ہو گئے۔ پھر ہیڈنگ لگائیں مال و اسباب کی کمی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کا مقابلہ دنیا کی ایک مضبوط اور طاقتور قوم سے تھا، اس لیے مسلمانوں کو مال و اسباب کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نازک صورتحال میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینے کی طرف راغب فرمایا۔ پھر ہیڈنگ لگائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سخاوت و فیاضی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کے لیے ساز و سامان فراہم کیا۔ اس موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی برا عمل آخرت میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3701۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم پیش کی، یہاں رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا میں بھول گیا ہوں۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی کھجوریں پیش کیں۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے رات بھر مزدوری کی اور جو اجرت میں ملا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی مالی امداد۔ اس غزوے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی مالی امداد کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم دونوں کے جذبات قابل قدر تھے۔ چنانچہ سیدہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے، دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔ منافقین کا کردار۔ جب پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مع اسلامی لشکر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے حامیوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ اتنی گرمی میں حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ سورۃ التوبہ آیت 81۔ بغیر لڑائی کے فتح۔ مسلمانوں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ جرأت مندانہ پیش قدمی کی تو رومی فوج سہم گئی، وہ اسلامی لشکر سے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ
تبوک کے مقام پر 20 دن تک رہے، پھر مدینہ منورہ میں واپس آ گئے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔